السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت النبی پڑھتے ہوئے ہم نے بہت سے غزوات دیکھے، اور جاہلیت کے زمانے میں جنگ کے معنی جو تھے وہ یہ تھے کہ بغیر کسی رحم کے، بغیر کسی مروت کے قتل و غارت گری کی جاتی، آتش زنی کی جاتی، اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی، لوٹ مار ہوتی، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی، زمین میں فساد پھیلایا جاتا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو تباہ کیا جاتا۔ لیکن اسلام نے آ کر اس جنگ کے معنی کو بالکل بدلا۔ ہم نے اتنی جنگیں دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ جنگوں میں مظلومین کی مدد کی گئی، ظالموں کی سرکوبی کی گئی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے اور کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے کا انتظام کیا گیا۔ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف لگانے اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ عربوں کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کبھی کسی کے آگے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی کیوں نہ طول پکڑے، اور انہیں چاہے اس کی کتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، وہ سر جھکانا اپنے لیے یہ بہت معیوب بات سمجھتے تھے۔ وہ جنگ جو تھے نا، مطلب کتنی جنگیں ایسی تھیں جو کتنے کتنے سال چلتی تھیں، جیسے جنگ بسوس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال تک چلتی رہی، فریقین کے تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے، مگر کسی فریق نے دوسرے کے آگے سر نہ جھکایا۔ اسی طرح اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اور یہ اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ جنگ جاری رکھتے اور دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کے جھنڈے کو لے کر آئے، تو آپ نے عرب کو یہ لگا تھا کہ عرب آپ کے ساتھ جو جنگ کریں گے وہ بھی اسی طرح سے کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ میدان جنگ تک بالآخر گھسیٹ لائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں اپنے دشمن کا سامنا بہت ہی حکیمانہ انداز سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کیا، آپ نے دل جیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان کے غزوات کے نتائج کا اگر ہم تقابل کریں تو جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کی جو نتائج تھے ان میں بہت زیادہ ڈفرینس آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، تمام مشرکین اور جو یہود و نصارہ کی مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت سرو ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں معمولی سا خون بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو اپنا تابع فرما بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، اب تلوار کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی باتوں پر نہ ختم ہونے والی جنگیں نہیں چھڑا کرتی تھیں، ہزاروں کے ہزاروں لوگ مارے نہیں جاتے تھے، اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی حکمت و رسالت، یہ سب ایک معجزہ تھی۔ آپ کی دعوت ایک معجزہ تھی، اور اس پہ اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں الفتیں پیدا کر دیں۔ عرب جو سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم کر رکھا تھا، اس کا سب سے جو مضبوط ان کے پاس ثبوت تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا، لہٰذا ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے،
اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر لیں، بہت سی بدعات حج میں داخل کر لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اسی سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں کرتے تھے، کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی۔ لیکن اگلے سال سن 9 ہجری میں جب حج آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی اور دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اور بتایا کہ لوگوں کو وہ حج کروائیں، اور وہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم دے دیا گیا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور انہیں اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے عہد سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس دوران وہ جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کر رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں گیا، اور جسے انہوں نے نہیں توڑا تھا ان کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ عہد کو پورا کریں۔ یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجیں کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے عرج میں ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مامور۔ یہ کہنے لگے کہ میں آپ کی اطاعت پر مامور ہوں، لہٰذا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ میں قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات کی ابتدائی آیات پڑھی۔ یہ سورہ برات سورہ التوبہ ہے، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بہت بہترین طریقے سے پہنچایا۔ اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو سلجھانے کی اور درگزر کی، اور جہاں جہاں تک ہو سکا لوگوں کو رعایت دینے کی کوشش کی۔ جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا وہ طریقہ لوگوں کو سکھا دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ آج اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے طریقے یا ہم مغرب کے طریقوں پر چل کر کامیابی پا سکتے ہیں، یا ہم اسلام سے ہٹ کے کوئی طریقہ اپنائیں گے، یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹ کر کوئی عبادت کا طریقہ اپنائیں گے، تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ طریقے سارے وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے۔ اگر ہم آج بدعات کو دین میں شامل کریں گے تو انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے صحیح دین لینے والا بنائے، اور ہمیں قصے کہانیوں اور بدعات سے نکل کر حقیقی دین پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔